اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں منصوبات میں سے تمجیز پڑھی، تو منصوبات میں اس سے پہلے ہم نے مفاعیل پڑھے۔ مفاعیل مفعول کی جمع ہے اور وہ 5 ہیں۔ پھر میں نے آپ کو نواسخ کے بارے میں بتایا، تو ہم نے یہ کہا کہ نواسخ کا اسم جو اصل میں مبتدا ہے وہ منصوب ہوگا یا اس کی خبر منصوب ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی کلاس میں تمجیز کے بارے میں بتایا۔ تو تمجیز کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو لکھ کر بتائی۔ تمجیز عدد میں ہوتا ہے، خود عدد کی چیز نہیں ہوتی۔ عدد کا مطلب گنتی کے بعد جو آئے گا۔ عدد میں ابہام ہوگا، وزن میں ابہام ہوگا، ناپ اور تول کی چیزوں کے اندر ابہام ہوگا، مساحت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نسبت کا بھی کہتے ہیں۔ نسبت میں بھی ابہام ہوگا۔ تو نسبت میں ابہام کی میں نے مثال دی، یعنی جو اس میں تفضیل کی مثال تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تفضیل میں بھی ہم نے کہا کہ اس میں تفضیل کے بعد جب نکرہ آ جائے تو پھر وہ نکرہ تمجیز بنتا ہے، اور تمجیز کے بعد جس کے اندر ابہام ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ممیز۔ ابہام کو دور کرے گا، ابہام جس میں ہوگا تمجیز ممیز۔ تو وہ عدد ہوگا، وہ وزن ہوگا، وہ اگرچہ بہت زیادہ یہ ممیز کی اصطلاح ہمارے ہاں رائج نہیں ہے جس طریقے سے تمجیز کی ہے۔ بہرحال اب ذرا اور میں آپ کو کچھ مثالیں لکھ کر بتاتا ہوں، تو ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ جاء عبداللہ، جاء عبداللہ، عبداللہ آیا، مسرعن، مسرعن مطلب جلدی، جلدی سے آیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ مبکرتن کی مثال دی تھی، اس کا معنی بھی جلدی ہے۔ مسرعن کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیڈ میں، مبکرتن کا مطلب ہوتا ہے جلدی، یعنی ٹائم سے پہلے، اسپیڈ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو مسرعن کا مطلب۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عائشہ وصلت عائشہ، وصلت عائشہ فی الجامعہ، یونیورسٹی میں عائشہ پہنچی۔ اب ہم اگر کہہ دیں کہ راکبتن، پیدل، پیدل پہنچی، اور اگر میں یہ کہوں کہ رأیت الطلاب، رأیت الطلاب مسرورین، مسرورین، میں نے طلبہ دیکھے خوش۔ اور اگر میں یہ کہوں ان الطالبات
ان الطالباتی، ان الطالباتی جالساتن، وہن یکتبن الدرس، وہن طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ لکھ رہی ہیں درس، سبق لکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ رأیت قاسمن، میں نے قاسم کو دیکھا، یضحک، میں نے قاسم کو دیکھا وہ مسکرا رہا ہے، صحیح، میں نے قاسم کو دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، ایسے ہے نا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اچھا، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اچھا یہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو تو پیدل چلو، اور رکبانن، یا کسی سواری پر چلے جاؤ۔ پھر قوموا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مطلب نماز کے لیے، نماز پڑھو، قانتین، خاموشی سے، حالت خشوع اور خضوع کی حالت میں نماز پڑھو۔ ان سب مثالوں کے اندر کیا سمجھے آپ؟ ان ساری مثالوں کے اندر کنڈیشن بتائی گئی، حالت بتائی گئی، اور ان ساری مثالوں کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ جملہ مکمل ہو چکا، جملہ مکمل ہونے کے بعد اگر آپ پوچھیں کہ وہ کیسے ہوا، مثال کے طور پر عبداللہ آیا، اگر آپ کوئی سوال کر لیں کہ عبداللہ کیسے آئے، یعنی کیفا، ہم کہتے ہیں کیفا کے جواب میں جو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حال، جو یعنی حال آپ یوں کہیں کہ حال اسم ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، اپنے ذوالحال کی حالت بتاتا ہے۔ حال کیا ہے؟ جو لفظ، اگر یوں کہیں جو لفظ، اور وہ لفظ نہیں بلکہ اسم، جو اسم نکرہ ہوگا، مشتق ہوگا۔ پچھلی کلاس میں آپ کو مشتق کے بارے میں بتایا تھا نا، مشتق ہوگا مطلب جامد نہیں، یعنی کسی لفظ سے نکلا ہوگا، اس میں فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، اس ٹائپ کا ہوگا، صفت مشبہ ہوگا۔ اسم ہوگا، نکرہ ہوگا، ایکسٹرا ہوگا، جو اپنے ذوالحال کی حالت کے بارے میں بتائے، اس کی حالت بتائے۔ اسم ہوگا جب وہ اکیلا ہو، لیکن اگر جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر جملہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے وہ فعل بھی ہو۔ پھر اب ذرا دیکھیں کہ
जाआ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आया, मुसरिअन जल्दी से। तो अगर आप कहें कि अब्दुल्ला कैसे आया तो हम कहेंगे जल्दी। तो इसके अंदर अब्दुल्ला जुलहाल है, जुलहाल, जुलहाल, हाल का हाल वाला, हाल वाला, साहिबुल हाल, जिसकी हालत बयान हो, जिसकी हालत बयान हो, साहिबुल हाल, जुल हाल, हाल वाला, हाल का दोस्त, जिसकी हालत बयान हो। लेकिन जो जुल हाल होगा वो मारिफा होगा लाजमी तौर पर। जुल हाल जो होगा ना वो मारिफा होगा। ज़मीर भी हो सकती है, ज़मीर भी हो सकती, जुल हाल ज़मीर भी हो सकती है, इसमें ज़ाहिर भी हो सकती है। ज़मीर कैसे हो सकती है? अगर मैं ये कहूँ, ये देखिए, दरब्तु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। अगर आप पूछ लें कैसे मारा, तो अब मैं जो बात बताऊंगा वो हाल होगा। तो इसमें जुलहाल क्या हुआ? तू, मैंने जैद को मारा, मैंने जैद को मारा। दरब्तु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। आप कहेंगे कैसी हालत में मारा? तो मैं अगर कहूँ काइमन, खड़े होकर मारा, तो काइमन हाल होगा, खड़े होकर मैंने मारा। मैंने जैद को मारा। बाकियन, रोते हुए मारा। अच्छा, ये बाकियन जो है ना, दोनों का हाल बन सकता है। मैंने जैद को मारा, जैद रो रहा था। दरब्तु ज़ैदन बाकियन, और काइमन भी दोनों का हाल बन सकता है। याद रखें आप, ऐसी सूरत में मैंने जैद को मारा, क्या वो जैद खड़ा हुआ था या वो रो रहा था? जैद रो रहा था या मैं रो रहा था? रो कौन रहा था? जैद या फिर? यहां पर ज्यादा जो करीब सूरत हाल है वो जैद की है, क्योंकि ज्यादा करीब जैद है, तो दूर है, ये थोड़ा दूर है ना, तो ये करीब वाले को हम जुलहाल बनाएंगे। यहां पर बज़ाहिर यहां पर यही है जी, दोनों नहीं, एक होगा। लेकिन अगर ऐसी कुछ सूरत बन जाए तो करीब वाले को बताएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि करीब वाला न बन सकता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं दरब्तु फातिमा, मैंने फातिमा को मारा, काइमन, तो अब किसका हाल होगा? ये तो का होगा, फातिमा का नहीं, क्योंकि फातिमा मुअन्नस है। जुलहाल और हाल का एक जैसा होना लाजमी है। जुलहाल और हाल दोनों, जुलहाल और हाल दोनों मुफरद होंगे या दोनों जमा होंगे, दोनों मुज़क्कर होंगे। हाल और जुलहाल दोनों मुफरद होंगे, मुअन्नस मुज़क्कर में नहीं। हाल और जुलहाल जिसकी हम हालत बता रहे हैं, दरब्तु काइमन जी, हाल और जुलहाल क्या होगा? दोनों मुफरद होंगे, दरब्तु काइमन। अब जरा देखें कि यहाँ पर हमने कहा वसलत आयशतु फिल जामिअति राकिबतन, आयशा मुअन्नस है ना, और राकिबतन भी मुअन्नस है, तो दोनों मुफरद है, दोनों मुअन्नस है, या दोनों मुज़क्कर होंगे। अब जरा देखें कि ये जुलहाल है और ये हाल है, दोनों मुज़क्कर है। वाज़ेह है ना? मारिफा और नकिरा में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जुलहाल मारिफा होता है और हाल नकिरा होता है। इन्न तालिबाती जालिसातुन, अच्छा ये रअयतु तुल्लाबा मसरूरीन, अत्तुल्लाबा जुलहाल है, मैंने तलबा को देखा, खुश थे, वो खुशी, यानी उनको खुशी की हालत में, तलबा खुशी की हालत में थे। तो अब ये तो जुलहाल क्यों नहीं बन सकता? हाँ, क्योंकि मसरूरीन जो है ना ये जमा है, तो हालत किसकी होगी? ये तलबा की होगी। और यहां पर हमने कहा दरब्तु फातिमा काइमन, तो अब ये काइमन हाल किसका होगा? फातिमा का होगा या तो का होगा? तो का होगा। मैंने मारा फातिमा को खड़े होकर, तो अगर फातिमा हाल होता तो फिर क्या होता? ये काइमतन होता, क्योंकि ये मुअन्नस है ना।
ضربت فاطمہ باقین، میں نے فاطمہ کو مارا روتے ہوئے، تو اب یہ باقین کس کا حال ہوگا؟ تو کا ہوگا، میں نے، تو یہ ضمیر کا ہوگا۔ اگر فاطمہ کا ہوتا تو باقیتن ہوتا، لیکن اوپر والی مثال میں ضربت زیدن قائمن، یہ زیدن کا ہوگا کیونکہ قریب زائد ہے۔ یعنی ویسے قریب والے کو ہوگا، ذوالحال قریب والا بنے گا اگر کوئی ایسی مثال بن جائے، ایسی کوئی حالت بن جائے تو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قریب والا جو ہے کبھی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا پھر مؤنث اور مذکر میں یا کوئی وجہ ہو جس سے کی وجہ سے وہ قریب والا نہ بن سکتا ہو، تو وہاں پر دیکھیں کہ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ جو ذوالحال ہے یہ فاعل ہے، یہاں پر ذوالحال فاعل ہے نا، اور یہاں پر ذوالحال کیا ہے؟ فاعل ہے، وصلت عائشہ فاعل، اور رأیت الطلابہ کے اندر یہ ذوالحال کیا ہے؟ یہاں مفعول ہے، یا مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے، یہاں پر فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ رأیت قاسمن، تو قاسم کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، یہاں مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اور ضربت زیدن، یہاں پر کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ یہاں مفعول کی، زید کی۔ قوموا للہ، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تم کیسے کھڑے ہو جاؤ، تو اب جو سوال کا جواب ہوگا وہ حالت بیان ہوگی، تو وہ ہوگا حال۔ قوموا، اب ذرا بتائیں کہ اس کے اندر حال کون ہوگا؟ ذوالحال کون ہوگا؟ یہ ہو گیا حال۔ ذوالحال کون ہوگا؟ یہ واو ضمیر فاعل ہے، یہ ذوالحال ہے، فاعل بھی ہے لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ ذوالحال ہے، تو ذوالحال کا کوئی اعراب خاص نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل۔ اصل میں رجال جو ہے نا، رجال اصل میں ہے مصدر یہ رجال، یعنی اس کے اسم فاعل جو ہے نا وہ تو ہے راجل، ہے یہ مصدر ہے۔ مصدر ہم نے کہا کہ جو حال ہوتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتا، یہ کہا نا، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مصدر اپنے معنی میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ پیدل چلتے ہوئے، یعنی اس کا لفظ مفرد مصدر کا ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، معنی اس کا اسم فاعل کا ہے، تو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن، یا پھر سوار ہو کر، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، یہ ہے نا جمیعاً، میں اگر یوں کہوں قامت طلاب جمیعاً، قامت طلاب جمیعاً، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جمیعاً کا جو لفظ ہے نا یہ ہمیشہ حال بنتا ہے، سارے، قامت طلاب جمیعاً، الطلاب ذوالحال، جمیعاً کا مطلب سارے طلبہ کھڑے ہو گئے، ٹیچر آیا تو سارے طلبہ کھڑے ہو گئے، تو جمیعاً کیا بنتا ہے؟ حال بنتا ہے، لیکن یہ تو مفرد ہے، جیسے یہاں پر آپ کو لگا یہ بھی مفرد ہے، یہ جمیعاً جو ہے نا کیا ہے؟ تو جمیعاً جو ہے نا ہے تو مفرد، لیکن یہ ہے معنی ہے مجتمعین کے، مجتمعین، سب کھڑے ہو گئے، مل کر کھڑے ہو گئے، یہ اس کے معنی میں ہے۔ جمیعاً حال ہے، جبکہ ذوالحال اس کا جمع ہے، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ذوالحال جمع ہو اور حال مفرد ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ کم ہوگا، کبھی ایسا ہو جائے تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ وہ جو حال ہے وہ مفرد تو ہے لیکن اس کا جو معنی ہے وہ جمع کا ہے، ایسا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ صورتوں میں نہیں ہوگا، لیکن جیسے قرآن میں یہاں پر آیا ہے اس طریقے سے جمیعاً یا اس ٹائپ کے لفظ ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔
یہ جو مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن کے اندر حال اسم ہوگا، ٹھیک ہے نا، جملہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی حال کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ اور جب حال جملہ ہو تو کئی دفعہ یا زیادہ تر جملے سے پہلے واو آتا ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ، یعنی یہ حال۔ اب ذرا دیکھیں، ان الطالبات جالسات، طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ہن، یہ ہن پھر یہ ہن مبتدا ہے، ہن مبتدا ہے، یکتبن یہ فعل، نا فاعل، اور الدرس مفعول به، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کس کی خبر بنے گی؟ ہن کی۔ ہن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر حال بنے گا۔ جملہ اسمیہ خبریہ بن کر کیا بنے گا؟ حال۔ اور اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو حالیہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جملہ اسمیہ کے شروع میں، اور یہ مثالیں بہت ہوں گی قرآن شریف میں۔ میرے خیال میں آپ سب کے پاس ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مثال موجود ہو، ان 5 آیات میں ہو سکتا ہے۔ تو واو کیا ہوگا؟ یعنی واو کا ہم معنی یہ کریں گے کہ اس حال میں کہ، اردو کا ترجمہ ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پر آئے گی، ہم کہیں گے میں نے، بے شک طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اس حال میں کہ وہ لکھ رہی ہیں درس، یعنی ان کی حالت یہ ہے۔ تو واو کا معنی ہم نے اس پورے جملے کا کیا کیا؟ واو کا معنی کیا کیا؟ اس حال میں کہ۔ اس واو کو واو عاطفہ نہیں کہتے، اس واو کو واو استئنافیہ نہیں کہتے، واو قسم نہیں، یعنی واو کی یہ جو قسم ہے یہ حالیہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یا گھر میں جا کے سمجھیں گے، بعد میں شام کو سمجھیں گے؟ یعنی کبھی حال جملہ بھی ہوتا ہے، حال کبھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب حال جملہ ہو تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جملے سے پہلے واو آ جاتی ہے، اور زیادہ تر جملہ اسمیہ کے شروع میں زیادہ آتی ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، اور بعد والا جملہ پورا جملہ حال بنتا ہے۔ اچھا، اب پورا جملہ جب حال ہے تو یہ منصوب نہیں ہوگا لیکن محل نصب ہوگا، چونکہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اس کا اعراب نہیں ہوتا، محل اس کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا نا کہ جب خبر جملہ ہوگی تو محل رفع ہوگی، تو یہ محل نصب ہو جائے گا۔ رأیت قاسما یضحک، میں نے قاسم کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے، میں نے قاسم کو دیکھا وہ مسکرا رہے۔ تو یضحک فعل، قاسم اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر محل نصب، یہ حال ہو جائے گا قاسم کا، قاسم ذو الحال ہے، یہ حال۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ میں نے قاسم کو دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں۔ میں نے رأیتو، اگر رأیتو کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں راقبتو، میں نے راقبتو، میں نے نگرانی کی، یا پھر اس میں ذرا دیکھیں کہ ڈسٹر کہاں چلا گیا؟ ذرا بیٹا قاسم دیکھیے گا، آپ کی ہم حالت بیان کر رہے ہیں۔ میں پھر سے یہ کہتا ہوں، لاحظت، میں نے غور کیا، لاحظت،
लाहज़्तु उवैसन, मैंने उवैस पर गौर किया। लाहज़्तु उवैसन, उवैस को मैं नहीं लिखना चाह रहा। लाहज़्तु सारिक़न, मैंने गौर किया, चोर यहरुब, भाग रहा है। राय तो भी हो सकता है मैंने चोर को देखा, मैंने चोर को मैंने नोट किया, चोर भाग रहा था। आसान लफ्जों में चोर भाग रहा था। लाहज़ तो मैंने गौर किया, राक़ब तो मैंने निगरानी की चोर की, वो भाग रहा था। आप निगरानी करते रहे। हो सकता है राय तो कुछ भी कहें आप, यहरुब, वो भाग रहा है। तो ये भागना मतलब ये पूरा जुमला है, तो ये जुमला पूरा हाल होगा। वाज़ेह हो गई बात कि नहीं? तो इसके अंदर आपको ज़ुलहाल तलाश करना है, ठीक है ना? इसके अंदर क्या करना है आपको? ज़ुलहाल तलाश करना है। तो ज़ुलहाल मारिफा होगा, हाल नकिरा होगा, हाल एक्स्ट्रा होगा। अब जरा मुझे बताएं, एक मिसाल मैं आपको लिखकर बताता हूं। अगर मैं ये कहूं काना इरशाद, अब जरा बताएं कि ये क्या होगा, जालिसन क्या होगा? जी अच्छा, इसका माना यह है कि इरशाद बैठा हुआ था। काना इरशाद, इरशाद था यानी बैठा हुआ। अब बताएं जालिसन क्या होगा? जी फेल नाकिस की खबर होगी, लेकिन कौन कह रहा है कि हाल होगा? आवाजें तो आ रही थी। खैर, अब ये खबर होगी, ये हाल नहीं होगा। खबर इसलिए कि जो हाल है ना वो एक्स्ट्रा है, वो जायद है, वो फुदला है। जुमला मुकम्मल हो जाता है, जुमला मुकम्मल होने के बाद आता है वो। अगर हम उसको हटा दें तो जुमले पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम जालिसन को हटा दें तो काना की खबर ही नहीं रहेगी। ये काना की खबर है, सही? ये काना की क्या है? ये खबर है, ये हाल नहीं है। वाज़ेह हुआ ना? जी, अब मुझे बताएं कि अब हाल के बारे में आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सब? जी, बहुत सारी, देखिए कितनी मिसालें लिखी हैं। कुछ हम्म जी जी जी, यकूमू, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है ना? तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तो ये तुम खड़े हो, लेकिन किस हालत में खड़े हो, ये उसकी हालत बयान हो रही है। यहां पर भी ऐसे ही है। अगर तुम डरते हो, तुम यानी ये ज़मीर है। अब यहां पर भी तो मैंने बताया था ना, ये हुन्ना वाली मिसाल, अगरचे वो पूरा जुमला है। तुम खड़े हो जाओ अल्लाह ताला के लिए, यानी नमाज पढ़ो अल्लाह ताला के लिए, क़याम करो खामोशी की हालत में। तो तुम, हालत किसकी बयान हो रही है? तुम्हारी, यानी तुम्हारी हालत ये होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो ज़ुलहाल है वो वाव है। तो ज़ुलहाल कभी ज़मीर हो सकता है, ज़मीर होगी, जैसे ये है, जैसे दरख्तों के अंदर मैंने कहा है, जैसे खिफ्तुम के अंदर तुम है। और कभी जो ज़ुलहाल है वो इसमें ज़ाहिर होगा, जो आम तौर पर बाकी सारी सूरतों में है, आपने देखा। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई। अब हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ज़ुलहाल का कोई ख़ास एराब नहीं होता, जैसे मुज़ाफ का नहीं होता, बिल्कुल वैसे। अच्छा, अब जी, कौन सी?
جی جی، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلو. لیکن اب جو رجال ہے نا، یہ اس میں فاعل نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مصدر بھی آ جائے لیکن وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو. اچھا، اب ہم ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبات میں سب سے آخری چیز ہو، اور وہ ہے منادا مضاف. وہ کیا ہے؟ منادا آپ کو بتایا تھا نا، منادا کیا ہوتا ہے؟ منادا ہم جس کو پکارتے ہیں. منادا کا معنی جس کو ہم پکارتے ہیں. اچھا، جس لفظ سے پکارتے ہیں وہ یا ہو سکتا ہے جو قریب اور بعید دونوں کے لیے آتی ہے، یا بعید کے لیے آتی ہے، قریب کے لیے بھی. یا سب سے زیادہ استعمال خیر یہی ہے، اگرچہ یا ایا حیا اے حمزہ بھی ہے، 3-4 لفظ ہے، لیکن سب سے زیادہ استعمال میں یہی لفظ آتے. یا حرف ندا ہے یہ، اور اس کے بعد حرف ندا کے بعد ہم جس کو پکارتے ہیں اس کو کہتے ہیں مناجا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یا زیدو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ منادا ہے اور مبنی ہے دم پر، مبنی الدم. ٹھیک ہے نا؟ یا زیدو مفرد ہے، تو جب مفرد ہوگا تو مبنی الدم ہوگا، یا زیدو. لیکن اگر میں یہ کہوں یا طالب العلم، یا طالب العلم، اے علم کے طلب کرنے والے. اب یہ ہے علم کے طلب، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا مضاف. یہ منادا ہے لیکن ساتھ مضاف بھی ہے. طالب العلم، علم کے طلب کرنے والے. صحیح؟ یا کیا کہیں ہم؟ ہاں، یہ دیکھیں، یا عبداللہ، بالکل بڑی آسان سی مثال ہو گئی. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یا عبداللہ. اچھا، عرب میں اب بھی جب عبداللہ کو پکارنا ہو نا تو عبداللہ نہیں کہتے. یعنی جیسے زور سے پکارتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، عبداللہ تعال، ادھر آؤ. عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہونا تو عبداللہ چاہیے نا، کیونکہ یا حرف ندا لگاتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ موجود ہوتا ہے. جب میں کسی کو پکاروں، میں اگر کسی کا نام لوں، اگر میں کہہ دوں شاہ حسین، تو مطلب اصل میں ہے یا شاہ حسین. صحیح نا؟ تو اصل میں کیا ہے کہ شروع میں یا ہوتا ہے، وہ یا حذف کر دیتے ہیں، ہوتا ہے وہاں. تو اس لیے یا رسول اللہ، بڑی آسان سی مثال ہو گئی. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول. تو اس کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے؟ یا رسول. یہ ہے منادا مضاف. جی، یہ مضاف اللہ، اس میں جلالت مضاف الیہ ہے. یہ دیکھیں، یا رسول اللہ، یا عبد اللہ، یا طالب العلم، یہ ایسے ہوگا. منادا مضاف ہے کسی اور لفظ کی طرف، تو بعد والا لفظ جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. واضح ہو گئی نا بات؟ ہاں، زیدو جو ہے نا اکیلا ہے نا، وہ تو وہ مبنی علی الضم ہوگا. زیدو یعنی منادا کی 5 صورتیں ہیں، باقی صورتیں زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی، تو اس لیے میں ابھی آپ کو نہیں چاہ رہا بتانا.
ورنہ منادہ یہ مفرد کہتے ہیں ہم اس کو، منادہ نکرہ، مقصودہ، غیر مقصودہ، مضاف، شبیہ بالمضاف، لیکن چونکہ دوسرے بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ابھی فی الحال ان چیزوں کو ہم نہیں لا رہے یہاں پر۔ یا طالب العلمی تو کیا ہوا؟ منادہ مضاف۔ یا مسلمی پاکستان، یا مسلمی پاکستان، اے پاکستان کے مسلمانوں۔ اب اصل میں یہ تھا مسلمی نا، ایسا ہے نا، ماشاءاللہ یاد ہے بہت سارے لوگوں کو۔ اصل میں تھا یا مسلمینا، اور اگر یہاں پر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا یا مسلمونا۔ کیا ہو جائے گا؟ منادہ یہ مفرد، یعنی اس میں علم ہے، یہ اگرچہ ہم اس کو مفرد نہیں بھی کہیں گے لیکن اس کا حکم وہی ہے، اس کا حکم وہی ہے، تو مرفوع ہوگا، پھر مرفوع لیکن ہوگا مبنی۔ بہرحال یا مسلمی پاکستان، اے پاکستان کے مسلمانوں، تو یہ بیچ میں گر گیا، نون گر گیا، تو اب مضاف پاکستان مضاف الیہ، صحیح۔ اب منادہ کے ساتھ ایک بہت اہم جو بات جڑی ہوئی ہے اور وہ بہت آتی ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔ تو یہاں پر چونکہ ایک اچھا موقع ہے تو میں آپ کو یہیں پر بتاتا چلوں۔ جب منادہ ذرا دیکھیں الف لام کے ساتھ آ جائے، ابھی ہم نے مسلمی کہا نا، میں الرسول، رسول کی بات کرتا ہوں، یا بلکہ یا طالبو، اب یہ کیا ہوا؟ منادہ کیا ہے؟ منادہ مفرد مبنی ہے، یہ ایسا ہے نا۔ اور اگر میں اس کو الف لام کے ساتھ کر دوں معرفہ، اگر الف لام لگا دوں نا، تو اب یہ یا نہیں ہوگا، اس کے درمیان میں ہم ایو ہا لگائیں گے، ہم کہیں گے یا ایوہ الطلاب، کیا کہیں گے؟ یا ایوہ الطلاب، ایوہا، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے مغرور میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے ساتھ؟ کیوں مغرور کیوں کرتے ہو؟ کس چیز نے آپ کو مغرور میں ڈال دیا؟ تکبر، کس چیز نے تمہیں متکبر بنا دیا؟ یا ایوہ الانسان۔ تو اب ذرا دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی منادہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، جب بھی منادہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا؟ ایوہا۔ اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کے اسائنمنٹ میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہو ایوہا۔ تو اب یہاں پر جب ایسا ہو جائے، ایو کا مطلب یعنی کوئی بھی شخص جس کو ہم پکار رہے ہیں نا، جس شخص کو ہم پکار رہے ہیں یعنی وہ شخص کوئی بھی، ایو۔ تو اب یہاں پر جو منادہ ہوگا نا وہ ہوگا ایو، کیا ہوگا؟ ایو۔ السلام علیکہ ایوہ النبیو، تو ایو، ای جو ہے نا اصل میں ای وہ بھی حرف ندا ہے، اے نبی۔ یہاں پر کیا منادہ کیا ہوگا؟ ایو، ایو مطلب کوئی بھی شخص، منادہ کیا ہوگا؟ ایو، اور منادہ ہی ہوگا مفرد، مبنی ہے ضمہ پر، ٹھیک ہے نا، مبنی ہے کس پر؟ ضمہ پر۔ اور یہ جو ہا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ہا تنبیہ، یہ ضمیر نہیں ہے۔ ہا کس کے لیے ہے؟
تنبیہ کے لیے، یعنی تنبیہ کا مطلب یہ کہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے. جب کسی کو ہم پکارتے ہیں تو خبردار کرتے ہیں نا اس کو، او بھائی ادھر دیکھو، ایسا ہے نا، خبردار کرتے ہیں نا. اور الانسان یہ بدل ہو جائے گا اس منادا کا. کیا ہے یہ؟ بدل. بدل کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن بدل کا آسان معنی یہ ہے کہ یہ اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں سیم ہے. اس کا آسان معنی یہ ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الطالب، یا ایھا الطالب، طلاب بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الطالب کس کا بدل ہوگا؟ ایو کا. النبی بھی ایسے ہوگا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدل. بدل کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے پڑھیں. بدل کا مطلب یہ کہ سیم، ایک ہی چیز، دونوں ایک ہی. اچھا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایو کے بعد کیا ہوا؟ الطالب. یہاں پر اور یا ایھا الانسان، ایسا ہے نا. ہم چاہیں تو ان سب جگہوں کو بدل بنا سکتے ہیں. ایھا النبی، ایھا الانسان، اور کون سی مثال ہے؟ یا ایھا الکافرون. جی بالکل ایسا ہے نا. یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون، ایسا ہے نا. اچھا یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ کیا بنائیں گے ان کو؟ بدل. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مثال کے اندر اور کافر کی مثال کے اندر ہم اس کو صفت بنائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کیا بنائیں؟ صفت بنائیں. کس مثال کے اندر؟ یعنی اگر وہ جو منادہ ہے نا، جو الف لام کے ساتھ آیا ہے نا، اگر وہ جامد ہو، تو بدل ہی بنے گا. اگر وہ جامد ہو، یا ایھا الانسان، یا ایھا الرجل، اگر جامد ہو تو بدل ہوگا ایو کا. اور اگر وہ مشتق ہو تو بدل بھی بن سکتا ہے اور صفت بھی بن سکتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے وہاں پر صفت لکھا ہوگا. آپ چونکہ جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بتاتا چلو. اگر مشتق ہو جیسے الطالب الکافرون، تو وہاں پر بدل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو صفت کہتے ہیں. یعنی ایو جو ہے نا یہ منادہ ہے اصل میں، یہاں حرف ندا نہیں ہے. ایو جو ہے نا یہ منادہ ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں یا اس کی صفت ہے. ایو کا مطلب وہ شخص کوئی بھی. اچھا اگر عورت ہوگی، اگر طالبہ ہوگی، تو میں کہوں گا یا ایتو. اب ذرا قرآن میں دیکھیں، یا ایتوہا النفس، ایتو، یا ایتوہا النفس، النفس، یا ایتوہا النفس المطمئنہ. النفس مؤنث ہے، نفس جان، نفس، اے نفس مطمئنہ. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ایتو. اگر عورت ہوگی تو ایتو ہوگا، یا ایتوہا الطالبہ. یعنی وہ استفہام والا نہیں ہے نواز. یعنی ایو استفہام کے لیے بھی آتا ہے، تو استفہام مطلب سوال ہوتا ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں ایو قلم تحب، آپ کو کون سا قلم پسند ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ استفہام کا ہے. حرف ندا کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور منادہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ جی اب ہم پورا ایتو کہیں گے، یہ منادہ ہے. تا مؤنث کی ہے، لیکن ہم پورا کہیں گے کہ ایتو جو ہے نا یہ منادہ ہے. اگر منادہ، اگر جو منادہ ہے نا، اگر وہ مشتق ہو، اگر یہ منادہ مشتق ہو، یا ایھا الکافرون، یا یہاں پر بھی دیکھیں مشتق ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، ایسی صورت میں ایسی صورت میں اگر منادہ جو ہے وہ مشتق ہو
تو وہاں پر بدل بھی بن سکتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، زیادہ تر اس کو ہم صفت بناتے ہیں۔ اور اگر جامد ہو جیسے یا ایھا الانسان، تو یہاں پر ہم انسان کو، انسان جامد ہے نا، تو صفت کے بجائے ہم اس کو بدل کہتے ہیں۔ اس کا ایو ہوگا، اے انسان۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے بعد ایک بات اور، جب حاضری لینے سے پہلے کہ یا حرف ندا تو ہے اور بعد والا جو لفظ ہے وہ ہوگا منادا۔ ہم جب کوئی چیز طلب کریں گے نا تو خالی پکاریں گے تو نہیں۔ اب ذرا دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ تم لوٹ جاؤ۔ ارجعی کو کہتے ہیں جواب ندا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے مغرور میں ڈال دیا رب کریم کے ساتھ، تو یہ جواب ندا۔ اور اگر ایو نہ بھی ہو، میں اگر یہ کہوں کہ یا اویس قم، اے اویس تم کھڑے ہو جاؤ، تو قم کو کہیں گے جواب ندا۔ یعنی پکارنے کے بعد ہم کوئی اس کو بات تو کہیں گے نا، جو بات کہیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ندا۔ واضح ہو گیا نا؟ اور ایک بات اور بھی، کیونکہ ندا کے معاملے میں پھر واپس ہم کم ہی آئیں گے، یہ ہے تو حرف ندا، ٹھیک؟ اصل میں یہ ہے ادعو کی جگہ پر۔ ادعو کا مطلب ہے میں پکارتا ہوں۔ یا کس کی قائم مقام ہے؟ یہ قائم مقام مطلب اس کی جگہ پر آیا ہے، قائم مقام، قائم مقام، یہ ادعو کے معنی میں ہے۔ یا میں پکارتا ہوں، اے انسان، یعنی اے انسان میں تجھے پکار رہا ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جب یا آتا ہے تو یہ جملہ ہم اس کو فعلیہ کہتے ہیں۔ جب جس جملے کے شروع میں یا آتا ہے نا، اس جملے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جملہ فعلیہ۔ کیوں؟ کہ اصل میں وہ ادعو کی قائم مقام ہے۔ تھوڑا زیادہ مشکل ہو گیا، چلے ہفتے کا پہلا دن ہے نا، تو تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ جو ہے نا کوشش میں لگ جائیں۔ 2-3 دن بیچ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا، 4-5 دن، تو واپس آتے ہیں تو وہ انرجی ہوتی ہے نا بہت زیادہ۔ بد ہضمی نہیں، ابھی بد ہضمی والا ہے ہی نہیں، یہ ابھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ چلیں آ جائیں حاضری کے لیے۔